سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت ہے۔ جیسا کہ لاسٹ ویک جو پروگرام آپ نے دیکھا تھا، یہ آج کا پروگرام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے یا ریمیننگ پارٹ ہے، اور ہمارے ساتھ وہی افراد موجود ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے۔ پروفیشنلز ہیں، بزنس پرسن ہیں، اور مختلف کمپنیز سے وابستہ افراد ہیں۔ ان کے سوالات تھے، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی کے جوابات تھے، اور الحمدللہ ہم نے خوب ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ایسا ہی سلسلہ رہے گا۔ ہمارے ساتھ سید اشر الحق صاحب ہیں، ندیم ریاض صدیقی صاحب ہیں، فحاص اقبال صاحب ہیں، اور فیصل صدیقی صاحب ہیں۔ انشاءاللہ ان کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں گا۔ پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، فہد بھائی کی طرف بڑھنا ہے۔ فہد اقبال بھائی کیا سوال کریں گے؟ مفتی صاحب، ہم نارملی کچھ ایسٹس لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک صورت ہے کہ میں نے سمجھے گاڑی پرچیز کی ہے، اور پھر اس کو ڈرائیور کے یا کسی ایک شخص کے حوالے اس کو کر دی، اور اس کے بعد پھر اس سے میں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ فرض کر لیں منتھلی مجھے 10,000 روپے 15,000 روپے دے دیں، اس سے زیادہ وہ جتنا ارن کرتا ہے وہ اس کا پروفٹ ہے یا اس کی ارننگ، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کرائے پر چیزوں کو لینا دینا یہ تو شروع سے ہو رہا ہے، یعنی شریعت مطالعہ نے کبھی بھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ ڈفرینٹ چیزیں، چلن بدلا ہے، رواج بدلا ہے، کہ بھئی ایک زمانہ ہوگا کہ بعض چیزیں کرائے پر نہیں لی دی جاتی ہوں گی، اب یہ ہے کہ لی دی جاتی ہیں۔ تو کرائے پر جو لین دین ہے بنیادی طور پر تو ایک اسلامک کانٹریکٹ ہے، اور گاڑی بھی کرائے پر دی جا سکتی ہے، کرایہ متعین آپ نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو نفع ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تب بھی کرایہ تو اس کو دینا پڑے گا، تو بنیادی اعتبار سے تو ٹھیک ہے یہ۔ مگر وہ اس کار میں اگر کچھ اس سے لاس نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی پھر صورت کیا بنے گی؟ وہ بیئر کرے گا یا اس کو اونر بیئر کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کوئی اس کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جس کی پراپرٹی ہے، پہلی بات تو یہ کہ نقصان اس کا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اگر ڈرائیور کا قصور پایا جاتا ہے، اس کی غفلت سے اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ ہے کہ نقصان اس پر آئے گا، ورنہ عمومی حالات میں مثال کے طور پر کوئی اور آدمی پیچھے سے گاڑی مار کے چلا گیا، اس میں تو جس کی یہ پراپرٹی ہے اس کا ہی نقصان ہوگا، ڈرائیور پر نہیں آئے گا۔ صحیح۔ ندیم ریاض صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ندیم بھائی، آپ کے ذہن میں اس وقت کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب، ہماری فیلڈ میں ایک معاملہ ہے، کمپنیز جو ہے نا، کمپنیز ایک پرائس لسٹ ایشو کرتی ہیں، اور پروڈکٹ کے اوپر بھی MRP لکھا ہوا ہوتا ہے، تمام تقریباً پروڈکٹس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں الیکٹرانکس MRP کا کیا مطلب ہے؟ منیمم ریٹیل پرائس، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں گیس اپلائنسز میں بھی یہ ہوتا ہے، اور ڈیلرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ریٹس پر بیچیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ وہ ریٹیل پرائس تو ڈیلر مٹا دیتا ہے یا اس کو شو نہیں کراتا کنزیومر کو، اور وہ اس کے اوپر پرائسز لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا اس زاویے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے حساب سے یہ پروفٹ اس کا جائز ہے؟ جو آپ کا سوال ہے اس کے حساب سے تو میکسیمم لکھا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، منیمم ریٹیل پرائس کا ہوتا ہے کون سا؟ منیمم لکھا ہوتا ہے۔ جی جی۔ دیکھیے، جب آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے تو ڈیلر تو اس کا مالک نہیں ہے، کمپنی تو اس کے مالک نہیں ہے، اس کے مالک آپ ہیں۔ عام طور پر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کچھ اخلاقی معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری کمپنی کا مال بیچیں گے، دوسری کمپنی کا مال نہیں بیچیں گے، ہم آپ کو اپنا ڈیلر بنا رہے ہیں، آپ ہماری پروموشن کریں۔
تو یہ سب جو ہے نا وہ اخلاقی معاہدے ہیں، تو اخلاقی بنیادوں اور تقاضوں پر ان کا پورا کرنا بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ کم یا زیادہ قیمت پر بیچنا، تو کم یا زیادہ قیمت پر بیچنا جب آنرشپ آپ کی آ گئی ہے تو اصولی طور پر تو آپ با اختیار ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اخلاق و آداب اور لوگ آپ کو برا بھلا نہ کہیں، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے مارکیٹ میں، جیسا کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات دو ٹھیلے والے آپس میں ٹسل کر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں چیز بیچ رہی ہے 20 روپے کی اور وہ 10 روپے پہ آ جائیں گے، 5 روپے پہ آ جائیں گے، تو یہ ایک آدھ دن رہتی ہے اس طرح کی ٹسل۔ اس طرح کے کاموں میں بعض اوقات سامنے والے کو ضرر پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور ایک حرص یہ ہوتی ہے کہ اس کا گاہک میرے پاس آ جائے، تو یہ بھی کوئی اچھی نیت تو نہیں ہے۔ تو یوں مارکیٹ جس قیمت پر کھڑی ہوئی ہے آپ اسی قیمت پر اگر بیچ رہے ہیں تو دوسرے دکانداروں کو نقصان نہیں ہوگا، مارکیٹ کے اندر ہلچل نہیں مچے گی، آپ پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی۔ تو یوں انگلیاں اٹھنے سے بچنا بھی ایک بہتر طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، ورنہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی، اسپیسیفک ڈیل ہو رہی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس کمپنی کا آپ کے ساتھ بہت لینا دینا ہے، بعض اوقات آگے کمپنیز ہوتی ہیں، ایک بڑی کمپنیز کے فرنچائز ہیں، آپ اس کو تھوڑا الگ ریٹ دے دیتے ہیں اور جو ایک بڑے اچھے طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، تو مذائقہ تو نہیں ہے، وہ نفع اگر آپ نے مہنگا بیچا ناجائز نہیں ہے، سستا بیچا تو یہ کوئی ایکٹیویٹی ناجائز نہیں ہے، دونوں پہلو موجود ہیں۔ جی تھوڑا سا کچھ کمپنیز ہیں جو باؤنڈ کرتی ہیں کہ جی آپ نے اس پرائس سے نیچے نہیں بیچنا ہے، دیکھا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ ڈیلرز جو ہیں وہ اس سے کم میں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ باؤنڈ اسی لیے کرتی ہیں نا کہ ان کو اور شکایتیں پھر ملتی ہیں۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ آپ پکڑے جائیں گے نا تو ہم آپ کے اوپر پینلٹی لگائیں گے 35,000 روپے، 50,000 روپے، لاکھ روپے، یہ پینلٹیاں بھی لگاتی ہیں کمپنیز ان ڈیلرز کے اوپر اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ڈیلر اس چیز سے پاس نہیں آتا۔ دیکھیے پلنٹی تو ویسے ناجائز ہے اور وہ تو کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ پلنٹی لگا کے قیمت وصول کریں گی، تو اگر کوئی پکڑنا چاہے جرم کے اعتبار سے تو ان پر جو ہے نا کچھ کارروائی کر سکتا ہے مقدمہ بازی کی، تو یوں پلنٹی بازی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اخلاقی بنیادوں پر کچھ طے آپ نے کیا ہے تو اعلیٰ اخلاقی معیارات کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر پورا اترا جائے اور اس چیز کو فالو کیا جائے، اور انتشار شریعت کو محبوب و مطلوب نہیں ہے، انتشار سے بچنا محبوب و مطلوب ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ سب آپ نے جس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو نیچا بنانے کے لیے، اس کا کسٹمر توڑنے کے لیے، اگر دیکھیں ایک بگ پکچر میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی بزنس میں کمپٹیشن جو ہے وہ تو بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس بزنس کو زندہ رکھنے میں۔ اگر ہم دیکھیں تو صرف لوکل اور ڈومیسٹک لیول پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر کئی کمپنیز ایسی ہیں جو آپس میں ان کا ٹھیک ٹھاک کمپٹیشن ہے، اور اس کمپٹیشن کا نتیجہ یہی ہے کہ ایک کمپنی گرو کرنا چاہتی ہے اور دوسری کو گرو نہیں ہونے دیتی، اور اس پہ تو بڑے بڑے مطلب جو ہے نا وہ موجود ہیں، چیزیں شواہد موجود ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو بزنس اسٹریٹجی ہی تبدیل ہو جائے گی ساری۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسٹمر توڑنے سے کہ ایک بندہ وہ ہے جس کی دکان پر کسٹمر آئے جا رہے ہیں، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ایک وہ سوچ ہے کہ میں سامنے والے کی دکان میں جو کھڑا ہوا ہے نا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے آؤں، یہ جو سوچ ہے نا یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، مسلمان کا نقصان چاہنا ہے۔ آپ کی دکان پر زیادہ کسٹمر آ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کسٹمر دوسرے کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے اس کو یوں رال ٹپا کر دیکھنا کہ یہ وہاں کیوں چلا گیا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ایک مایوب سی بات ہے، اور پھر جتنی زیادہ اس کے اندر شر پسندی ہوگی اتنا زیادہ اس کی قباحت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ نے کمپنیوں کی بات کی ہے، اب تو معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے، ایک ہی کمپنی کی 25 پروڈکٹ ہوتی ہیں، کاسمیٹک چیزیں بنانے والی ایک کمپنی کی 25 پروڈکٹ مارکیٹ میں، خود ہی کمپٹیٹر ہے وہ ایک دوسرے کی، بڑے ٹول آ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ تو سب میرے ذہن میں تو خیر ہے، لیکن جی چلیں یہاں تو بہت ساری باتیں جو ہے ہم وہی کرتے ہیں کہ جو جانے جیسی ہوتی ہیں، پہلے بھی عرض کیا گیا۔ چلیں ایک سوال اور شامل کرتے ہیں، سید اشر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اشر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ مفتی صاحب، بہت سے لوگ اپنا قرض ادا کرنے کے لیے کمپنیوں سے ایڈوانسز یا کس طرح کا لون ایکوائر کرتے ہیں جو لو مارک اپ ریٹ پر ہوتا ہے، ہائی مارک اپ ریٹ کو ختم کرنے کے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، لو ہو یا ہائی ہو، طریقہ اگر سودی ہے تو سود کہلائے گا۔ سود اور تجارت میں طریقہ کار کا فرق ہے۔ بہت سارے طریقے ایسے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فتاوی رضیہ شریف میں بہت سارے طریقے لکھے ہیں. 2 آدمی اگر مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں سود سے بچنے کے لیے، پیسہ دینے والا چاہتا ہے کہ میں نفع لوں، سامنے والا چاہتا ہے پیسے اسے ملیں، تو درجنوں طریقے ایسے اپنائے جا سکتے ہیں کہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے. جہاں انسٹیٹیوشنز ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، وہ اپنے سسٹم کو فالو کرتے ہیں. جو کنورشن ادارے ہیں ان کا جو بیس ہے وہ سود ہے، اسی پر چلتے ہیں. ورنہ نجی طور پر یا دیگر ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو غیر سودی کام کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے متبادل چیزیں تو موجود ہیں. یہ بتائیں، آپ بڑے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سوال تو کر رہے ہیں. میں آپ کا کارڈ دیکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ایک بڑی ٹیکنالوجی کمپنی سے بلانگ کرتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کی فیلڈ فائنینس ہے، CFO ہیں آپ. کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے جو کمپنی ہے، ظاہر بات وہ نیٹ ورک بیس کمپنی ہے، تو میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، ایک واٹس ایپ گروپ میں چل رہی تھی کہ جناب سیٹلائٹ آنے والا ہے، پھر تو تار شار سب ختم ہو جائیں گے. ہوگا ایسا؟ جی بالکل، یہ کوشش کی جا رہی ہے. جو 5G کی جو ابھی چینجنگ آ رہی ہے اس کے تحت یہ کیا جائے گا کہ تمام چیزیں وائرلیس اس سسٹم پہ لے کر آ جائیں گی، اور تمام جو یہ وائرنگ سسٹم چل رہے ہیں جس کی وجہ سے فائبر آپٹکس کے اوپر سب چیزیں کنورٹ کی جا رہی ہیں، تو وہ چیزیں ختم کی جائیں گی، کیونکہ جس کی وجہ سے 5G میں کیا وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اس سے سپیڈ تو بڑھ جاتی ہے نیٹ ورکنگ کی، اور اس کے ذریعے جو مختلف جگہوں پہ آپ نے ٹاورز دیکھے ہوں گے، موبائل کے جو ٹاورز لگے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سگنلز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہے تو تھوڑا سا مضر ہے. اگر سیٹلائٹ آئے گا پھر تو ٹاورز بھی ختم ہو جائیں گے، نہیں، ٹاورز رہیں گے یا متبادل کے طور پر سیٹلائٹ ان کے، بالکل اس طرح سے استعمال کیا جائے تو گا. مہنگا زیادہ تو وہ محدود ہی رہے گا شاید. جی بالکل. تو نیٹ ورکنگ کمپنی ہے آپ کی، تو کیا خیال ہے نیٹ ورکنگ کمپنی دنیا کو چلا رہی ہے؟ بالکل ایک جہاز بھی اگر رن کر رہا ہے تو نیٹ ورک کمپنی کا کام ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اور ایک تھانہ بھی چل رہا ہے تو تھانے کے اندر جو فون لگا ہوا ہے وہ نیٹ ورک کمپنی ہے. تو نیٹ ورک کمپنیوں کی بادشاہی ہے ویسے آج کل. فیوچر ہی نیٹ ورک. بنیادی کام ہے، ایک جی بالکل. بنیادی کام ہے، بڑا اسکوپ ہے. میں جانتا ہوں ایک ایسی کمپنی کو بھی، پاکستان کی کمپنی ہے، فائبر آپٹیکل بناتی ہے، کہ جو ایکسپورٹ کر رہی ہے. یعنی بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی میں خاص طور پر. تو پاکستان کے اندر کمپنی کا ہونا اور وہ ایکسپورٹ کرنا پاکستان کے لیے تو ایک اعزاز کی بات ہے. جی بالکل. اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، فہد اقبال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی فہد اقبال بھائی. مفتی صاحب، ہم بیسکلی اسلامک بینکنگ اور ایسٹ سیکیورٹیز کی ہماری بات ہو رہی تھی. تو آج کل انشورنس کی جگہ تکافل کا کانسیپٹ چل رہا ہے. تو 2 سوال اس میں تھے کہ یا تو اس میں مطلب نقص کیا ہیں یا امپرومنٹ کی گنجائش کیا ہے، یا تکافل کرانا کیسا ہے کوئی ایسٹس کو سیکیور کرنے کے لیے، اسلامک بینکنگ کو انڈوز کرتے ہوئے اس کو ہم بات کریں. پھر تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ ہمارے 6 جو بیچ ہوگا اسلامک فائنینس کورس کا، اس میں داخل لے رہے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ. آپ کی دلچسپی زیادہ ہے ماشاءاللہ، تو اس میں آپ داخلہ لیں گے تو اس طرح کے جو موضوعات ہیں وہ اور بھی زیادہ کلیئر ہوں گے. کیونکہ یہ جو سوال ہے آپ کا، یہ بنیادی طور پر اس کا جواب 2 گھنٹے کا ہے. اب میں مختصر جواب دوں تو دینا تو پڑے گا. خیر دیکھیں، ایک جو سودی انشورنس ہے، انشورنس اور تکافل، اس کے 2 ماڈل ہوتے ہیں، ایک جنرل اور ایک لائف. جو لائف ہے تو جسٹ لائک سیونگ اکاؤنٹ ہے. صرف ایک چیز کا فرق ہے کہ دوران پیکیج اگر انتقال ہو جاتا ہے تو کلیم کس طرح لیں گے آپ. صحیح. باقی یہی ہے کہ وہ 20 سالہ 15 سالہ اور سیونگ اکاؤنٹ کے طرز ماڈل پر چلتا ہے. جس طرح سودی بینکوں کا سیونگ اکاؤنٹ چلتا ہے، انشورنس کمپنیوں کا لائف انشورنس اسی طرح چلتا ہے. جس طرح اسلامی بینکوں کا سیونگ اکاؤنٹ چلتا ہے، تکافل کمپنیوں کا جو لائف تکافل ہے وہ اسی طرح چلتا ہے. فرق ہے صرف کلیم کی ادائیگی میں. تو جو تکافل کمپنیاں ہیں وہ ایک وقف پول بناتی ہیں اور اس میں فنڈ ڈالتی ہیں، اس فنڈ سے کلیم ادا کرتی ہیں. سودی سسٹم کے اندر اس طرح کا الگ سے کوئی فنڈ نہیں ہوتا. سودی سسٹم کے اندر آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کی ملکیت پر برقرار رہتی ہے، آپ کی اپنی رقم ہے، اسی کے ذریعے آپ کو کنڈیشنل بینیفٹس آفر کیے جاتے ہیں، جو کہ ایک سودی طریقہ کار ہے. تکافل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پول کریٹ کیا جاتا ہے. پہلے تو ایک وقف کریٹ کیا جاتا ہے، ہوتا ہے تو مسجد وقف ہے، مدرسہ وقف ہے، تو
اس طریقے سے ایک وقف کریٹ کیا جاتا ہے. وقف کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی یتیم خانہ ہے، کسی نے جگہ وقف کر دی، یتیم خانہ بنے گا. وقف ایک لیگل انٹیٹی ہوتا ہے، یعنی وہ خود چیزوں کا مالک بنتا ہے، مالک بھی بناتا ہے، ایک شخص قانونی ہوتا ہے. تو اس وقف کو جو تکافل کمپنیاں کریٹ کرتی ہیں ایک لیگل انٹیٹی کے طور پر، ان شرائط کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے کہ اس پول میں جو بھی آئے گا اس کی اس طریقے سے مدد کی جائے گی. جب آپ پیسے دیتے ہیں تو در حقیقت جنرل تکافل میں تو سارے کے سارے پیسے اس وقف کی ملکیت میں دے رہے ہوتے ہیں. آپ فارغ، اب وہ پیسے ناقابل واپسی ہیں. اور جو لائف تکافل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وقف پول میں جاتا ہے کلیم سے زیادہ ہونے، یہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا. ایک حصہ سیونگ اکاؤنٹ میں جاتا ہے. جنرل تکافل کا سمجھنا آسان ہے. جو جنرل تکافل کے لیے وقف قائم ہونے کا سلسلہ ہے تو فقہ حنفی میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پیسے کا وقف کریں. بعض لوگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جی امام ظفر کا یہ قول ہے کہ پیسوں کا نقود کا وقف ہو سکتا ہے. انہیں شبہ لگا یا خطا واقع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. اس مسئلے میں تفصیل ہے اور اس مسئلے پر پورا میرا ایک رسالہ موجود ہے. جب وہ منظر عام پر آئے گا تو اس کی مزید تفصیل پڑھی جا سکتی ہے. بعض کمپنیوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک پراپرٹی وقف کی ہے. پراپرٹی کا جو وقف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی مفتابی قول کے مطابق، امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اس پراپرٹی کے لیے انہوں نے وہ مانگے، عطیات مانگے، کنٹریبیوشن مانگی کہ بھئی یہ ایک مقصد کے لیے وقف قائم کیا گیا ہے. اب لوگ اس میں چندہ ڈال رہے ہیں. اب انتظامی اعتبار سے اس کے پول بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ جی میڈیکل کا پول ہے، یہ موٹرز کا پول ہے، یہ برننگ کا پول ہے. تو وہ ایک انتظامی ہے، ورنہ تو وہ سب پیسے یہاں آنے کے بعد وقف ہی کی ملکیت میں ہے. اب اسی سے جو ہے نا وہ پھر جو شرائط ہیں وقف کی اس کے مطابق امداد کی جاری ہوتی ہے. تو یہ وقف کا کانسیپٹ ہے. اچھا، اسی سے ایک سوال اور دماغ میں آ رہا تھا کہ ہماری ابھی کولیگس کی اور آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم کسی فلاحی ادارے کو کوئی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اماؤنٹ، کوئی بھی اماؤنٹ اس میں، تو اس نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ یار یہ اماؤنٹ حلال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس سے اس ادارے کو فرق پڑتا ہے یا اس ادارے کے لیے اماؤنٹ صحیح ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اماؤنٹ آپ کہیں پر لے کر جاتے ہیں تو اگر سامنے سمجھدار آدمی ہے تو وہ آپ سے کچھ سوالات کرے گا. صحیح. مثال کے طور پر پوچھے گا کہ صدقہ نافلہ ہے یا واجبہ ہے. صحیح. نافلہ ہوگا تو اس کے خرچ کرنے کی وسعت بہت زیادہ ہوگی. صحیح. اگر صدقہ واجبہ ہوگا تو اس کے خرچ کرنے کا جو دائرہ ہے بہت محدود ہوگا. صحیح. مستحق زکوٰۃ کو دینا ہے. اب واجبہ بھی کئی طرح کا ہے. مثال کے طور پر قسم کا کفارہ آپ لے کر گئے، 10 صدقہ فطر کی رقم، اس کا پوچھنا یوں ضروری ہے کہ اس کو روز ایک شرعی فقیر کو ایک صدقہ فطر کی اماؤنٹ دینی ہے. کسی ایک کو ایک ساتھ نہیں دے سکتا. وہ پتہ ہوگا، معلوم ہوگا تو وہ آگے یہ کام کرے گا. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک رقم شریعت نے حکم دیا کہ آپ نے جو رقم لی ہے، جیسا کہ پرائیویڈنٹ فنڈ میں جو اضافی رقم ملتی ہے آپ کی اپنی رقم ہے، ادارے نے ملائی وہ بھی آپ کی رقم ہے، لیکن جو درمیان میں بینک نے اضافہ کیا تو سودی رقم ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی آپ کی اپنی رقم ہے یہ آپ کے لیے حلال و طیب ہے. جو اضافہ ہو کر سود کی صورت میں ملی ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے. اب آپ گئے اس ادارے کے پاس، وہ پوچھے گا کون سی رقم ہے، آپ نے کہا یہ، اظہار گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یوں حرام مد کی رقم ہے، یوں بول دے بندہ کہ بھئی یہ صدقہ واجبہ ہے، تو وہ اب اسے مستحق زکوٰۃ پر ہی خرچ کرے گا. تو یوں اس رقم کی حقیقت بتانا، بہت ساری تقسیمات ہیں. صحیح. دعوت اسلامی کے جب آپ اس پہ جاتے ہیں جہاں پر فنڈ ریز کیا جا سکتا ہے تو ڈفرینٹ آپشنز آتے ہیں کہ بھئی یہ رقم جو ہے وہ حج عمرے کے صدقے کی ہے، قسم کی ہے، یہ جو ہے وہ نظر کی ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے، کیا ہے. تو یوں کوشچن کیے جاتے ہیں.
اس سے اگر لوکلی دیکھیں، اگر مطلب محلوں میں یا گلی میں کوچوں میں یا جان پہچان والوں میں جب کہیں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ صدقہ واجبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، بالخصوص یعنی مستحق کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے، تو اب کیا اس مستحق کے لیے پوچھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یا کیسے آیا کیسے نہیں آیا، یا آیا کہ جو اس کو دی جا رہی ہے رقم جبکہ یہ مستحق ہے تو یہ لے لے؟ دیکھیں یہ حرام والی بات تو شاید لوگوں نے آج پہلی دفعہ سنی ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یوں یہ رقم بھی صدقہ ہوتی ہے. تو یہ تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو جا کے یہ بولیں کہ یہ حرام کی رقم ہے آپ لے لو، استغفر اللہ. تو اعلیٰ ترین جو ہے نا عزت نفس کے خلاف بات ہے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ تک کی رقم میں سامنے والا جو نا وہ سفید پوش آدمی اگرچہ کوئی مستحق ہے، اس میں بھی یہ ترغیب ہے کہ آپ عیدی کے کر دیں، آپ تحفہ کے کر دیں، قرض کے کر دیں، براہ راست زکوٰۃ کے کبھی نہ دیں. ٹھیک، صدقہ کے کرنا دیں. ہر آدمی کی ایک عزت اور مروت ہوتی ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور مجھے اسی پہ میں پوچھ لوں، بات کنکلوڈ ہو جائے گی، کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، لیکن بعض اوقات کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پوچھ لیں، مطلب اتنا قریبی رشتہ بھی نہیں ہوتا، ناتا بھی نہیں ہوتا، سامنے والا تقاضا بھی کر رہا ہوتا، اگر اس سے پوچھ لیں کہ ہمارے پاس دو اماؤنٹ ہے، صدقہ نافلہ بھی ہے اور واجبہ بھی ہے، تو اگر آپ یا جس کو چاہیے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو اس میں سے دے دیں، تو بعض اوقات وہ حامی بھر لیتے ہیں. سامنے والے آدمی کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے. کہ وہاں سے کتنا محسوس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورتیں اسی طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے اس نے کبھی یہ دروازہ دیکھا ہی نہیں ہوتا، صحیح. بہت بھاری ہوتا ہے. صحیح. بڑھتے ہیں فیصل صدیقی بھائی کے پاس. اور جی فیصل صدیقی بھائی کیا سوال کر رہے ہیں؟ فیصل صدیقی بھائی نے موٹر شوٹر کی کوئی بات نہیں کی کہ یہ موٹریں جو ہے نا اتنی مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بھئی یہ موٹروں کے اندر یہ فنکشن نہیں ہوتا، وہ فنکشن نہیں ہوتا، لیکن آپ کی کمپنی کے ٹرک تو بڑے مشہور ہیں، پاکستان میں تو بہت چلتے ہیں. اس سے پروفیشنل کیا کاریں زیادہ چلتی ہیں یا ٹرک زیادہ چلتے ہیں؟ ہمارے صرف ٹرکس ہوتے ہیں، ٹرک ہی ہمارے ہوتے ہیں. کمرشل وہیکلس ہوتی ہیں ہمارے پاس، ٹرکس اور بسز. بات ہے جی جی. یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں جو افراد ہوتے ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فیلڈ ہی کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ 8-10 گھنٹے اپنی فیلڈ کی بات کر چکے ہیں تو اب کچھ اور کیا. بیزاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جی سوال آپ کا. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرنا یہ جائز ہے، اور اگر اس میں کچھ پروفٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پروفیشنل حضرات کا ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ 9 to 5 تو ان کی آفیشیل جاب ٹائم ہے نا، جی. اور جس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہیں وہ اتنی دیر سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد سوائے گھر کے تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. اب جو سیونگ ہے وہ کہاں لگائے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کاروبار میں سیونگ لگائے گا یا خود کاروبار کو دیکھ سکے گا، اس کے پاس اتنا تو ٹائم نہیں ملے گا. اور عام طور پر اچھا جو پروفیشنل ہے اور ایک اچھی پوزیشن پر ہے، اس کو تھوڑی سیونگ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں لگا دوں وہاں لگا دوں. بہت سارے لوگوں نے لگایا اپنا بٹ کوائن میں اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں. دیکھیے ہم نے شروع دن سے ہی یہ بات کی کہ یہ جائز نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ جب کرپٹو میں پیسے لگا رہے ہیں تو آپ کو اگینسٹ میں کیا مل رہا ہے؟ کمپیوٹر کوڈ، کسی وقت بھی وہ ہیک ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کی بھول گئے. پھر اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، آج اگر وہ 40 لاکھ کا ہے بالفرض، ریل قیمت تو مجھے نہیں پتا، تو 40 لاکھ روپے میں تو ایک فیکٹری لگ جاتی ہے، اور اس فیکٹری میں پورا ایک سرکل چلتا ہے. ایک مزدور کو جاب ملتی ہے، اور ایک لیبر کو جاب ملتی ہے، ٹرانسپورٹر کو جاب ملتی ہے، دکاندار کے پاس ایک بزنس آتا ہے، اور یہاں ایک کمپیوٹر کا کوڈ کمپیوٹر میں اندر رہے گا، آپ کے پیسے چلے جائیں گے. پھر اس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ بزنس ہمیشہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ معاشرے کو، جیسے ہی اشر صاحب ہیں، 2000 سے پہلے تو پاکستان میں تو کوئی جگہ نہیں تھی آپ کے بزنس کی. مجھے ایک صاحب ملے ایک مرتبہ سفر میں، کہنے لگے کہ میں ٹیلی گراف جو ہے نا اس کا کام کرتا تھا، اور پی ٹی سیل والوں سے چھپ چھپا کے کرتا تھا. پی ٹی سیل والے الاؤ ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی ٹیلی گراف چلائے، کیونکہ پی ٹی سیل خود چلاتا تھا. کسی کو ٹیلی گراف کرنا ہے، ٹیلی گراف ہے ٹیلی گرام بولیں گے، ٹیلی گرام. گرام جی ٹیلی گرام. اچھا، ٹیلی گراف پہ سب. ٹیلی گراف بھی شاید رائج تھا. تو پی ٹی سیل والے خود اس کی سروس دیتے تھے، صرف مشین لگا کے فون کی تار لگانی ہوتی تھی بس.
تو کہتا تھا میں بڑی مشکل سے کرتا تھا. پھر کہنے لگا ای میل کا زمانہ آیا, ہم نے کمپنیوں کو جو ہے وہ ای میل بیچنا شروع کی اور ای میل کی سروس دینا شروع کی. تو یہ بھی ایک زمانہ تھا, ضرورتیں نہیں تھی. جب ضرورت آئی تو ہر ایک شخص سمجھتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی میں کیا پوری دنیا کو دیکھ لیں اوور آل, بٹ کوائن کہاں کھڑا ہے یا کرپٹو کہاں کھڑی ہے؟ کہیں بھی نہیں کھڑی. جو فوائد بیان بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں فلاں ملک کے اندر ایک بوتھ لگ گیا ہے جناب, وہاں سے آپ نا کارڈ کے ذریعے سوائپ کروا سکتے ہیں. دنیا میں ایک جگہ دکھا کر ضرورت تو نہ ہوئی وہ. تو ہمیشہ پیسہ وہاں ڈالا جاتا ہے کہ جہاں معاشرے کی بنیادی ضرورتیں کم از کم وابستہ ہوں. تجارت کے ہی فوائد ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں اپ ڈاؤن رہے گا. وہ سوسائٹی جہاں ریئل کنزیومر نہیں آیا, صرف انویسٹر آئے ہیں, وہ سوسائٹی ہمیشہ نیچے بیٹھتی ہے, ہمیشہ ڈیمیج میں جاتی ہے, کیونکہ ان انویسٹروں نے بھی مال بالآخر ریئل کسٹمر کو بیچنا ہے نا. جہاں کسی وجہ سے ریئل کسٹمر آئے گا ہی نہیں, جی یہ کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی. تو یہ جتنے بھی بٹ کوائنر ہیں یا اس طرح کا کام کرنے والے ہیں, یہ سارے انویسٹر ہیں. جب سارے انویسٹر ہیں, جی ٹھیک ہے, اور اس کی ریئل ضرورت ہے ہی نہیں معاشرے کے اندر, تو یہ سسٹم گروتھ کرے گا کیسے؟ صرف اس سے ایک طبقہ فائدہ اٹھائے گا, بلیک میلر, اسمگلر, اور جن کو جو ہے نا بتے لینے ہیں انٹرنیشنل سطح پر, اتنا بٹ کوائن بھیج دو, فلاں کرنسی بھیج دو. اس کے علاوہ جو کامن آدمی ہے, کامن معاشرہ ہے, اسے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں, تو ہم نے کئی اسباب اور بالخصوص غرض کی بنیاد پر اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہا. جو ریئل کام ہے اس کو اختیار کیا جائے. آپ لوگوں کی جو فیلڈ ہے, آپ حضرات بہت کچھ کر سکتے ہیں, بس آپ نے اپنے معتمد آدمی پہ ہاتھ رکھنا ہے. جو آپ آج کل تو معتمد نہیں نکلتا, تو معتمد سے کم ہو رہا تھا. پیسے جو ہے نا اس کے حوالے کرنے کے بعد وہ بھی معتمد نہیں نکلتا. لیکن بندہ تھوڑا سا رسک لے. مثال کے طور پہ آپ کے 5 لاکھ روپے ہیں, تو آپ 1 لاکھ روپے سے کسی ایک رشتہ دار, کسی ایک جاننے والے, کسی ایک دوست کو موٹیویٹ کریں کہ تم یہ کام کرو, آج کل اس کام کی لائن ہے, ٹھیک ہے, یہ کام تمہیں کرنا چاہیے, آپ اگر سمجھتے ہیں تو 1 لاکھ اس کے حوالے کریں, اس سے مداربت کریں, وہ کام کرے. بعض اوقات ایک نیا آدمی اس لیے فیل ہو جاتا ہے کہ وہ شروع میں اتنے ایکسپینس کر دیتا ہے, وہ دکھاوے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. جی ہر چیز میں دکھاوا نہیں ہوتا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے آسانی سے ہو جاتی ہیں. میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ اب جو نا اس طرح کا کام بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک بلڈنگ جناب ایک فلور کسی نے لے لیا, اور فلور لینے کے بعد یہ پورا فلور اب مشترکہ آفس ہوگا, اس میں کیبنس لگے ہوں گے, پر سیٹ اتنے کرائے میں ملے گی جناب. اس کے اندر یوٹیلیٹی سہولتیں ہو گئیں, اس کے اندر انٹرنیٹ ہو گیا, پارکنگ, یہ کوئی ادارہ مینیج کرے گا. اب 4-5 لوگ مل کے ایک فلور بک کروا لیں صحیح. کسی ایسے ایریاز کے اندر جو ایک بزنس ایریا ہے, یا جس کے اندر لوگ آرام سے آ جا سکتے ہیں, ٹھیک. سینٹرل ایریا ہے, اس طرح کی سہولتیں دے دیں. تو بہت سارے نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں. کچھ لوگ مل کر سکتے ہیں. زیادہ انویسٹ ہے تو کچھ لوگ مل جائیں, جی اور ورکنگ کرنے والا ایکسپرٹ ہے تو اور اچھا ہے. بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے, جو لوگ آپ سے پیسہ لے کے کہیں اور پیسہ لگاتے ہیں, ان کو کچھ ملتا ہے جبھی تو وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. جو انسٹیٹیوٹ ہیں, میں تاجروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ مینوفیکچرنگ کے کام میں 40% بینیفٹ ہے. ایک عام تاجر جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ آرام سے جو ہے 25 سے 30 کے درمیان کام کر رہا ہوتا ہے, سالانہ پروفٹ اس کا اتنا ہوتا ہے. تو یوں جب اتنا پروفٹ ہے تو آپ کیا ضرورت ہے کہ آپ اس طرف جائیں جہاں خطرات بھی زیادہ ہیں حلال و حرام کے تعلق سے, اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, بلکہ وہ ہمارا ایک دوسرا دارالفتہ ہے, وہاں وہ مسائل پوچھ رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا. میں کہا ذرا میرے پاس بھی ذرا بھیجیں ان کو. وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں, اور ان کی ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, تو ہفتے کے دن وہ آ جاتے ہیں جڑیا بازار, برڈر مارکیٹ. انہوں نے کیا کیا کہ مختلف ایسی خواتین جو گھروں میں کچھ چیزیں بیچ سکتی ہیں, ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کا معاملہ کیا, اور ہفتے کو آ کے ڈیمانڈ لیتے ہیں اور وہ مال ان کو پہنچا دیتے ہیں.
بتا رہے تھے کہ میں نے 12-15 آئٹم سے کام شروع کیا تھا، 250 آئٹم پہ پہنچا ہوا ہوں. چھٹی کا دن وہ یوں یوز کر کے، اور ایک نہیں کئی پوائنٹ اب ان کے ہو گئے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو کچھ ان کے طریقے میں غلطیاں تھیں، وہ ہم نے ان کا ماڈل صحیح کروا دیا. اس طریقے سے نہیں، آپ اس طریقے سے کام کریں، کیے جا رہے ہیں جناب. اب اگر ان کو کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پیسے بھی شامل کر لو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے پوائنٹ بتاؤ، ایک نیا پوائنٹ کا اضافہ کرواؤ، پھر میں آپ کے پیسے شامل کروں گا، تاکہ مال کہیں تو بکے گا نا وہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بندہ خود کر سکتا ہے. تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، بے پناہ برکت رکھی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ایک سوال کے جواب میں کافی سارے نکات فرما دیے. ایک بات کلیئر کر دیے گا مفتی صاحب، کیونکہ جب آپ بٹ کوائن کہتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی بٹ کوائن تو ایک ہے نا، اور بھی ہیں اس کے بہن بھائی، تو مختلف ناموں سے یہ پرانے شکاری نئے جال لے کر آتے ہیں. تو یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ صرف بٹ کوائن کے ساتھ خاص ہے یا اس قسم کی ساری کرنسیاں؟ کہنا تو چاہیے کرپٹو ہی، بعض اوقات زبان پہ بٹ کوائن زیادہ چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مشہور زیادہ ہے نا. تو کرپٹو ہی پر بات ہو رہی ہے ہماری. کرپٹو ظاہر بات ہے ایک خاص پس منظر میں کرپٹو بات ہو رہی ہے، ورنہ جو جس ٹیکنالوجی پہ کرپٹو بنی ہے ہم اس ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں. بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی بہت سارے اچھے کاموں میں یوز ہوتی ہے، تو اس کے ہم خلاف نہیں بالکل بھی. مفتی صاحب میرے پاس ایک واقعہ ہے، آپ اجازت دیں، آپ نے جو بات کی نا اس سے متعلق ہے. جی ارشاد ارشاد. آپ نے فرمایا کہ چیزوں کے جو ہے نا وہ نیچرل گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی اور لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی جگہ نہیں ہوتی، پھر آپ کیسے بھاگتے ہیں. سب 2002 سے 2005 میں پاکستان میں بالخصوص پراپرٹی میں جو ہے وہ انکریزنگ ہوئی، اور وہ آرٹیفیشل گروتھ اتنی تیزی کے ساتھ ہوئی کہ اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ سب زمینوں پہ جا کے بیٹھ گئے کہ جی ہم پراپرٹی کا کام کریں گے. تو گولڈ کی فیلڈ کے افراد کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 1 کلو 2 کلو اور 5 کلو سونا بیچ کر زمینیں خرید لی اس امید پہ کہ جی یہ تو پر لگ گئے اس کو، اور وہ پھر پر کٹ گئے. اور پھر انہوں نے جو 1 کلو 2 کلو سونا بیچ کے زمینیں خریدی تھی مفتی صاحب، وہ بیچنا مشکل ہو گئی، اور جب وہ بکی تو بمشکل کہیں 200 گرام کہیں 300 گرام سونا اس کے عوض آیا، رقم کے عوض. تو وہی تھا، وہ آرٹیفیشل گروتھ تھی ساری. تو اس کے اندر جب کودے تو آرٹیفیشل گروتھ کے علاوہ نا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سبز باغ دکھانے والے جو لوگ ہیں نا وہ کام خراب کرتے ہیں. جیسے یہ اگر کوئی بہت بڑی زمین خریدتا ہے تو اس کو دیگر بھی اوصاف اس کے اندر ہونے چاہیے. اس کے سامنے مافیاز آئیں گی، اس کے سامنے کیا کیا سیکٹرز آئیں گے، قبضہ گروپ آ جائیں گے، تو ہر آدمی یہ کام کر بھی نہیں سکتا. یہ ایک ڈفرینٹ طرز کا کام ہے. آپ نے رہنے کے لیے پلاٹ لے لیا، ایک آدھ پلاٹ کی سوسائٹی میں لے لیا، ایک عام آدمی یہ تو کر سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہر پیسے والا فیکٹری نہیں لگا سکتا جی، پوری ایک ٹیکنیک ہے فیکٹری لگانے کی. تو یوں اس وجہ سے بھی ناکامی ہوتی ہے کہ فیصلہ غلط ہوا ہوتا ہے. یہ جو سبز باغ دکھائے گئے، لوگ بس سبز باغ دیکھ کر اتر جاتے ہیں اور فیصلے ان کے صحیح نہیں ہوتے، بر وقت نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. چلیں جی. جی ندیم ریاض صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید. اس سب مارکیٹ میں کچھ لوگوں کا ایک سسٹم چل رہا ہے کہ کام لینے کے لیے جو ہے وہ تحفے دیے جا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری فیلڈوں میں ہے ایسا، اور اس تحفے کے اگینسٹ وہ بہت سارا کام لیتے ہیں. تو یہ جو تحفے دیے جا رہے ہیں اس کام کو لینے کے لیے، پرٹیکولر کام کے لیے، تو وہ کس زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے، ایک فیکٹری مال بناتی ہے اور اس کا جو مینیجر ہے اس کے اپروول سے مال بکتا ہے. خریدار آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو آپ کو نہیں بیچوں گا. خاص طور پہ جو ہاٹ آئٹم ہے جس کی بہت چلت ہے، تو اس مینیجر کی جیبیں گرم کی جاتی ہیں، یا اس فیکٹری کو کوئی پرزے خریدنے ہیں، کوئی خام مال خریدنا ہے. ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے وہ پیشکشیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ اس کی پیشکش کو اوکے کرے گا، بہتر قرار دے گا، کوالٹی مارکس پورے دے گا کہ جو اس کی جیب گرم کرے گا. اس وقت جو حالات ہمارے سامنے جو ہمیں نظر آتا ہے، تقریباً 70-80% جگہوں پر جو مینیجر یا جن کے پاس اس طرح کے اختیارات ہیں وہ اسی برائی میں مبتلا ہیں. جیسے مفتی صاحب
सेल्स रैप वाले हैं ना, अब सेल्स रैप में मैनेजर्स जो हैं वो डॉक्टर्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स करते हैं कि हमारी मेडिसिन लिख करके देना है आपने, और डॉक्टर्स जो हैं वो लिख करके देते हैं, तो कोई एसी लगवा देता है, कोई बाहर ममालिक भेज देता है कि भाई आपका टूर है। तो ये जो इस मद में कि हमारी मेडिसिन लिख कर दी जाए, ये जायज़ है नाजायज़ है? मैं अर्ज़ करता हूँ, चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं तो मेरा ज़हन पहले वहाँ गया, इंडस्ट्री की तरफ, उसमें भी यही इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। तो वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग में भी बहुत ज़्यादा है कि एक परचेज़र है किसी इदारे का, जब वो लेने जाता है माल, तो बड़ी बड़ी कंपनियों का तो माल ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वहाँ दुकानदार उसको ऑफ़र करता है हमारे पास से ले लो, तुम्हें इतने पैसे मैं अलग से दूंगा, बिल ज़्यादा बनाऊंगा, पैसे कम लूँगा। दूसरी तरफ हम आ जाए तो ये जो सारा सिलसिला ये रिश्वत है, नो डाउट ये रिश्वत है। वो मैनेजर जो पैसे ले रहा है किस बात के ले रहा है? उसको तनख्वाह मिलती है, कंपनी के मफाद में फैसले करना उसकी जिम्मेदारी है। वो ब्लैकमेलिंग करके जो पैसे ले रहा है वो रिश्वत है। यही मामला डॉक्टरों के यहाँ है कि डॉक्टर जो है लेबॉर्ट्रीज के साथ फिक्स होती है, जहाँ वो टेस्ट रेफर करता है, पूछते हैं हाँ भाई किसके रेफरेंस से आए हो, तो उसका अकाउंट पहले से वहाँ बना होता है। मेडिकल रेप वाले आपके पहले से टारगेट देके जा चुके होते हैं, अगर आपने हमारी दवाई हमारी कंपनी की इतने लाख की सेल करवा दी तो ये तोहफा आपके लिए है। तो वो दवा बनती थी मिसाल के तौर पर 500 रुपये की, वो लिखेगा 5000 रुपये की, क्योंकि उसको टारगेट चाहिए। एक हदीस पाक है अल मुस्तशारुल मुअतमन, कि जिससे मशवरा तलब किया गया वो अमीन होता है, यानी हर एडवाइज़र उसके कंधे पर एक अमानत है। हम जब किसी डॉक्टर की खिदमत लेते हैं तो एडवाइजरी ले रहे होते हैं, हम फीस पे करते हैं, उसको ये चाहिए कि वो सिर्फ हमारे लिए काम करे, हमारे मफादात तरजीह पाएँ। हमने फ़ीस अदा की है, लेकिन वो हमारे मफादात के बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देता है। और अगर मिसाल के तौर पर वो 200 रुपये की दवाई नीड थी 200 की लिखता है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अगर वो ज़्यादा लिख रहा है तो ये तो जुर्म है, तो कई गुना बड़ा जुर्म है। और उसके बाद फिर जो ये ताइफ का जो सिलसिला है, तो ताइफ का सिलसिला सेल बढ़वाने के लिए, काम निकलवाने के लिए, ये वाइट कॉलर जो जराइम है, हमें नज़र आता है कि जनाब सिर्फ पुलिस रिश्वत लेती है, या पोर्ट पर रिश्वत ली जाती है, या कस्टम में ली जाती है, या कोर्टों में ली जाती है। ये वाइट कॉलर जराइम है। ये फैक्ट्री एरिया मैंने बयान किया, या जो आपने बयान किया मेडिकल एरिया, तो इसके अंदर ये रिश्वत है, ये सब चीज़ें तो जायज़ नहीं है। अब इसकी वजूहत क्या हैं? वजूहत पर भी जाना होगा हमें। देखिए, सेल्फ फाइनेंस पर जो बंदा आज मेडिकल पढ़ कर डॉक्टर तैयार होता है, 60 लाख रुपए से कम में तैयार नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, या तो कोई बड़ा हॉस्पिटल इसको जॉब दे दे और वो तनख्वाह भी फिर इतनी दे कि 60 लाख रुपए लगा के जो बंदा तैयार हुआ है, तो वो बंदा जो है वो अपने उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक तनख्वाह पाए। डॉक्टर ज़्यादा हैं और फील्ड में ज़रूरत और खपत कम है, हकीकत यही है। बिल्कुल ऐसा। इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर मैंने तो कम से कम पहली दफ़ा देखा है कि मेरिट पर बाकायदा टीचर भर्ती हुए हैं, और कहीं से भी कोई इसी तरह नहीं कि रिश्वत चली हो या सिफारिशें चली हो, बहुत मेरिट पर हुआ है। कितने ऐसे इंजीनियर जिनको मैं जानता हूँ वो प्राइमरी स्कूल के टीचर लगे हैं, हाई स्कूल के टीचर लगे हैं, जॉब नहीं है उनके पास, फील्ड नहीं है, इंजीनियरिंग की फील्ड महदूद है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो हमारे यहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ तो बन रही हैं, लोग कह रहे हैं हमें फ्री जोन बना दो, वो नहीं बने हुए, इंडस्ट्री नहीं आ रही, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ जाएगा? सिविल इंजीनियरिंग का काम ही कम है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, कोई यहाँ बड़े बड़े तरक्याती जो प्रोग्राम हो ऐसा नहीं है। तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि क्या चीज़ किस चीज़ की नीड है। आज कहत पड़ा हुआ आईटी एक्सपर्ट्स का कहत पड़ा हुआ है, मतलब आप पड़ोसी मुल्क को देख लें, जितना बड़ा अरब मुल्क जो है वो तेल बेच कर जितने पैसे हासिल करता है डॉलर की सूरत में, उससे ज़्यादा पड़ोसी मुल्क
IIT کی مد میں پیسے حاصل کر رہا ہے. تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، کہ تھوڑی کہ ہم ہر شخص انجینئر بنے، ہر شخص ڈاکٹر ہی بنے، جتنے معاشرے کو ضرورت ہے اتنے بنے. اور سیکنڈ آپشن تو ہے نا کہ گورنمنٹ میں کوئی میرٹ پر جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اس کی تو برائے نام فیس ہوتی ہے. تو یوں بات چیزیں جو ہے مکس ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اسباب پر بھی غور کرنا ہوگا. کوئی غلطی پائی جا رہی ہے، نفسا نفسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں. ان اسباب اور محرکات میں ایک سبب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی ہیں. اسے جو آپ نے گفتگو کی اس میں دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو وہ جو گفٹ والا پیکیج چل رہا تھا کہ جناب وہ میڈیکل ریپ کے جو افراد آتے ہیں وہ بعض اوقات کرتے ہیں، کمپنی کے بھی کرتے ہیں اس طریقے سے. تو ایک چیز ہوتی ہے بعض اوقات کمپنیز ہی آفر کرتی ہیں، وہ ٹارگیٹ دیتی ہیں. ہوتی اس سے ڈفرینٹ ہے، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جواب مل جائے اس کا بھی. وہ ٹارگیٹ لانچ کرتی ہیں کبھی ڈسٹرکٹ لیول پر، کبھی ڈویژن پر، کبھی سٹی پر، کبھی کنٹری لیول پر، کہ جی جو اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لے گا تو پھر اس کو ہم یہ پرائز دیں گے، یہ پیکیج دیں گے، یہ ہم ویزا دے دیں گے، فلاں کنٹری کا ٹرپ کروا دیں گے یا عمرہ کروا دیں گے. تو کیا یہ بھی اسی قسم کا پیکیج ہوگا یا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں ڈفرینٹ صورتحال ہے بالکل. ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں بیچنے تو نہیں بیٹھا ہوا نا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر تو بیٹھا ہوا ہے اپنی رائے دینے کے لیے، ایکسپرٹ رائے دینے کا وہ پابند ہے. جی. اس کا معاملہ مختلف تھا. تو یہاں جہاں تجارتی پیکیجز ہیں اور یہ انعام کی حد تک ہے کہ اس اعتبار سے ہم آپ کو انعام دیں گے، کوئی باؤنڈنگ بھی نہیں ہوتی اور ڈفرینٹ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. جی. یہ مسابقت ہے. ٹھیک ہے. یہ اور چیز ہے، اور ڈاکٹری جو معاملہ ہے وہ اور چیز ہے. تو یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی تو جائز ہے. ٹھیک ہے. مطلب اسی طریقے سے جو ڈاکٹر کا آپ نے فرمایا، ابھی بھی آپ نے دوبارہ میں فرمایا کہ ڈاکٹر ہمارا نمائندہ ہے اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ لکھ رہا ہے، اس نے آپ نے فرمایا کہ تو زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. لیکن اس طریقے اگر وہ جو میڈیسن دے رہا ہے وہ مریض کی ضرورت ہے، وہ اوریجنلی مریض کی ضرورت بنتی ہے، لیکن وہ جس کمپنی کی میڈیسن دے رہا ہے وہ کمپنی کے ریٹ زیادہ ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. کم بے فرض کم ہو، ایک مثال کم ہو، ٹھیک ہے نا، جی. تب بھی اس نے کس بنیاد پر پیسے پکڑے. ٹھیک. یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ میڈیسن کمپنی کا نمائندہ یا اس کا یہ مڈل مین بن ہی نہیں سکتا ڈاکٹر، یہ فرما رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. بیٹھے ہوئے تو ہمارے پاس 2-3 فیلڈز کے ایکسپرٹ تھے یا کہہ لیں کہ وہاں پہ ٹائم گزارا ہوا ہے، لیکن آج پروگرام میں کافی ڈفرینٹ سوالات ہوئے. کچھ ایسے سوالات ہوئے ہیں جو شاید ہر گھر کی ضرورت ہوں اور بہت سارے ذہنوں میں یوں ہی پنپ رہے ہوں کہ جی یہ سن تو رہے ہیں کیا. تو ہو سکتا ہے وہ بھی کلیریفیکیشن ہوئی ہو. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایز اے ہوسٹ میں اپنے پارٹیسپیٹ ہمارے جو شرکا ہیں جو مختلف جگہوں سے تشریف لائے، ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے اور یہ علم دین کی جو بیٹھک ہے اللہ کرے آخرت میں بھی اجر و ثواب کا باعث بنے اور دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.